بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے جہاں پہ ہم مستند کتابوں کو مل کر پڑھتے ہیں، اور آج کل یہاں پر ہم جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے نقوش عصمت، جس کے رائٹر ہیں مولانا سید ذیشان حیدر جوادی، کہ جس میں ہم چہارد معصومین علیہ السلام کے حوالے سے مکمل ان کی سوانح حیات اور تاریخی واقعات کو پڑھ رہے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں۔ اور ہم نے پچھلی آڈیو میں صفحہ نمبر 252 کا پیراگراف پڑھا تھا، اور آئیے ہم اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ یہ ہماری 31 یعنی 31ویں آڈیو ہے، اور اس سے پہلے ہم 30 آڈیوز میں کتاب کے پچھلے اوراق کو پڑھ چکے ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ فرزند رسول الثقلین امام حسین علیہ السلام اٹھے، اور آپ نے ہر مصیبت کو برداشت کرنے کا عزم کر کے اس سیلاب کے سامنے بند باندھ دیا۔ آپ نے اپنا بھرا گھر قربان کر دیا، لیکن دوبارہ ایسا اسلامی انقلاب برپا کر دیا کہ پورے عالم اسلام میں یزیدیت کے خلاف جذبات بھڑک اٹھے، اور چند دنوں میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ جس گھرانے میں فقط وراثت پر حکومت کی جاتی تھی، وہیں یزید کا بیٹا باپ کے تخت پر بیٹھنے سے انکار کرنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام کے اس انقلاب میں خواتین کربلا اور بالخصوص ثانیہ زہرا کا بھی ایک عظیم حصہ تھا، کہ جس یزید کے سامنے بڑے بڑے سرماؤں میں سانس لینے کی طاقت نہیں تھی، اسی کے دربار میں وہ عظیم الشان خطبہ پڑھا کہ دربار ہل گیا، اور عوام میں از سر نو حاکم ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا تصور پیدا ہو گیا۔ کربلا کا واقعہ تمام ہو گیا۔ اہل حرم نے کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں کو فتح کر لیا، لیکن جس عیسائیت اور بت پرستی نے یزید کو اپنا مشترک نمائندہ بنایا تھا، وہ پسپا ہو کر دوبارہ باطنی انتقام پر آمادہ ہو گیا، اور ہر دور میں اسلامی انقلاب کی تباہی کا کام شروع ہو گیا۔ ائمہ معصومین نے اپنی موجودگی کے دور میں اس ریشہ دوانی کا مکمل مقابلہ کیا، اور ہر دور میں باطل کو بے نقاب کرتے رہے اور ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن غیبت کا زمانہ باطل طاقتوں کو گویا زور آزمائی کا بہترین زمانہ مل گیا، اور ہر طرح سے اسلام کی بربادی کا عمل شروع ہو گیا۔ کافر، مشرک، یہودی، عیسائی سب متحد ہو گئے، اور سب کا ایک ہی منشا تھا کہ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، اور یہ ممکن نہ ہو تو اس کے تعلیمات کو بے روح، بے جان اور بے اثر بنا دیا جائے، جیسا کہ دور یزید میں ہوا تھا کہ اسلام کو تماشا بھی کہا جا رہا تھا اور نمازیں بھی ہو رہی تھیں۔ گویا باطل طاقتیں چاہتی تھیں کہ دونوں تجربات ایک ساتھ ہوتے رہیں، کہ اگر امت کا احساس بالکل مردہ ہو گیا ہے تو اسلام ہی تماشا بن جائے گا، اور اگر امت میں کوئی صاحب ضمیر زندہ ہے تو کم سے کم احکام بے روح اور بے جان ہو جائیں گے۔ ہمارے ملکوں میں عیسائیت نے مدت ہائے دراز تک اپنی حکومت میں یہی کام کیا ہے، اور اسلام کو فنا نہیں کر سکتی تو بے جان ضرور بنا دیا ہے، اور اسلام کو فنا نہیں کر سکے تو بے جان ضرور بنا دیا، اور سارے اقتدار کو یکسر تبدیل کر دیا۔ بریکٹ میں لکھا ہے، یزید عیسائی ماں کا بیٹا اور عیسائی ماحول کا پروردہ تھا، اور عیسائیت اس ریشہ دوانی میں مہارت رکھتی ہے۔ یہ بریکٹ ختم ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ مسجدیں آباد ہیں لیکن دل ویران ہیں، نمازیں ہیں لیکن برائیوں سے روکنے کی صلاحیت نہیں ہے، پاکیزہ کردار افراد سے محبت کا نام ہے لیکن اپنے کردار میں پاکیزگی نہیں ہے، تقریروں کا ہنگامہ ہے لیکن اثر کا فقدان ہے، مذہب کا چرچا ہے لیکن احکام سے ناواقفیت عام ہے، اور حد یہ ہے کہ امام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہیں لیکن ان کے احکام سے بے خبر ہیں، علماء کی جوتیاں اٹھاتے ہیں لیکن ان کے احکام کا بوجھ نہیں اٹھاتے، سرکار کے خادم ہیں لیکن سرکار کے دین کے خادم نہیں ہیں، علم کو معیار فضیلت مانتے ہیں لیکن جاہلوں کا اتباع کرتے ہیں، غرض یہ
کہ زندگی کا ہر عمل بے جان ہو کر رہ گیا ہے اور بندگی اپنے اثرات سے عاری ہو گئی ہے، اور جنہیں بیدار کرنا چاہیے تھا کہ وہ خود بھی سو رہے ہیں بلکہ خواب غفلت کے فضائل بیان کر رہے ہیں، تاکہ سونے والا مزید سو جائے، اور شاید انہیں یہ خطرہ بھی ہے کہ معاشرہ بیدار ہو گیا تو نقب زنی کے مواقع ہاتھ سے نکل جائیں گے اور مال مفت کے ذریعے ایک رات میں لکھ پتی بننے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔ پروردگار، اس ٹاپک کا یہ آخری جملہ ہے کہ پروردگار امت اسلامیہ کو بیداری کی توفیق عنایت فرمائے اور رہبران قوم کو بیدار بنانے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ یہاں پہ یہ ختم ہوتا ہے، اور اب ہم اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں۔ یہ مولا حسین ہی کے حوالے سے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، صفحہ نمبر 254 تک پہنچے ہیں۔ یہاں پہ ہیڈنگ ہے، عنوان ہے نقش حیات۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ نقش حیات میں 11 پوائنٹ ہیں، پہلے ان تمام پوائنٹ کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس سے آگے چلتے ہیں۔ 1، اس میں گرامی حسین علیہ السلام، یہ نام خود پروردگار کا رکھا ہوا ہے، ارہج المطالب کتاب کا نام۔ 2، کنیت ابو عبداللہ۔ 3، القاب سید سبت اصغر، سید الشہداء وغیرہ۔ 4، والد محترم حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ 5، والدہ گرامی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ 6، ولادت 3 شعبان سن 4 ہجری۔ 7، شہادت 10 محرم سن 61 ہجری۔ 8، مقام ولادت مدینہ منورہ۔ 9، مدفن کربلا معلیٰ۔ 10، ازواج جناب شہربانو، جناب ام لیلہ، جناب رباب۔ 11، اولاد امام زین العابدین علیہ السلام، علی اکبر علیہ السلام، علی اصغر علیہ السلام، سکینہ بنت الحسین اور فاطمہ علیہ السلام بربنائے مشہور۔ اگلا عنوان ہے امام حسین علیہ السلام وسیلہ عمل بالقرآن۔ اس کے جو پوائنٹ ہیں وہ ٹوٹل 14 ہیں، آئیے ان سب کو پڑھتے ہیں۔ حکم عبادت پر آخری سانس تک عملی درس دیتے رہے، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا، حکم تقوی پر عمل کے لیے سراپا تقوی بنے رہے۔ تیسرا پوائنٹ، حکم انفاق پر عمل کے لیے بھرا گھر لٹا دیا۔ نمبر 4، حکم جہاد پر بہر نو اور بہر انداز جہاد کا طریقہ تعلیم فرمایا۔ نمبر 5، حکم تزودو پر تقوی کو ہر محب کے لیے زاد راہ بنا دیا۔ 6، حکم اقرضو پر سب کچھ میں دے دیا، خدا کی راہ میں دے دیا۔ 7، حکم استجابت پر تاحیات حکم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لبیک کہنے کا ذریعہ بنے رہے۔ 8، حکم تقدیم، یہ سب کچھ راہ خدا میں پیش کر دیا۔ 9، حکم سارعو پر سب کے لیے سبب مغفرت بن گئے۔ 10، حکم دعا پر وسیلہ استجابت دعا بن گئے۔ 11، حکم نصرت خدا پر راہ نصرت پہ پروردگار قرار پائے۔ 12، حکم اجابت دائی خدا پر مستقل دائی اللہ بن گئے۔ 13، حکم جستجو وسیلہ پر ساری امت کے لیے وسیلہ نجات بن گئے۔ 14، حکم اختیار سبیل اللہ پر بہترین سبل و اقرب طرق بن گئے۔ اگلا عنوان ہے امام حسین علیہ السلام اور قرآن۔ آئیے اس میں مختلف ٹاپک دیے ہوئے ہیں، ان کو ایک ایک کر کے پڑھتے جاتے ہیں۔ پہلا ہے تاریخ زندگانی۔ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کی وصیت کی کہ اس کی ماں نے زمانہ حمل اور وقت ولادت بڑے رنج کا سامنا کیا ہے، اور اس انسان کے حمل اور دودھ پینے کا زمانہ کل ملا کر 30 مہینے ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ انسان توانا، تندرست اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے ہماری بارگاہ میں دعا کی کہ بار الہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر نازل کی ہیں، اور ایسا عمل صالح کروں کہ تو راضی ہو جائے اور میری اولاد کو صالح قرار دے دے کہ میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تیرا اطاعت گزار بندہ ہوں۔ بریکٹ میں احقاف اور آگے 15 لکھا ہوا ہے۔
اگلا پوائنٹ ہے جو 2 نمبر ہے، اس کا عنوان ہے سکوت تا مرگ حاکم شام، اور اس کے آگے ایک چھوٹا سا جملہ ہے کہ ایمان والوں اپنے عہد کو وفا کرو، اور بریکٹ میں لکھا ہے مائدہ، سورہ مائدہ میں ہے۔ نمبر 3، خبر مرگ حاکم شام، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ صابرین کی شان یہ ہے کہ مصائب میں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں، سورہ بقرہ۔ نمبر 4، دربار ولید، اگر وہ لوگ صلح پر آمادہ ہو جائیں تو تم بھی تیار ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، سورہ انفال۔ آگے چلتے ہیں، صفحہ پلٹنے لگی ہوں، صفحہ 256 تک ہم پہنچے ہیں۔ نمبر 5، مطالبہ بیعت، خبردار ظالموں کی طرف میلان نہ پیدا ہونے پائے کہ تم جہنم کے حقدار ہو جاؤ گے، سورہ ہود۔ نمبر 6 پوائنٹ ہے ترک وطن، جو شخص اپنے گھر سے راہ خدا میں ہجرت کرتا ہے وہ مر بھی جاتا ہے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہوتا ہے، سورہ نساء۔ نمبر 7، قصد مکہ، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، بریکٹ میں سورہ آل عمران لکھا ہے۔ 8واں پوائنٹ، ارسال مسلم علیہ السلام ابن عقیل علیہ السلام، اگر وہ لوگ دین کے بارے میں تم سے مدد مانگیں تو تمہارا فرض ہے کہ ان کی مدد کرو، سورہ انفال۔ نمبر 9، خروج از مکہ، جو شخص بھی شعائر الہیہ کی تعظیم کرے گا وہ اس کے تقوی کا نتیجہ ہوگا، سورہ حج۔ 10واں نمبر ہے قصد عراق، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ رہو گے تو وہ لوگ بہرحال نکلیں گے جن کا مقدر شہادت ہے، سورہ آل عمران۔ 11واں نمبر ہے، اس کا نام ہے امتحان، اللہ تمہارا ایک نہر کے ذریعے امتحان لے گا، جو اس سے پانی نہ پیے گا وہ مجھ سے ہوگا، سورہ بقرہ۔ نمبر 12 دیکھتے ہیں، عنوان ہے جہاد، جن لوگوں سے زبردستی جنگ کی جاتی ہے انہیں اللہ کی طرف سے جہاد کی اجازت دی گئی ہے، ان بریکٹ لکھا ہے سورہ حج۔ 13 پوائنٹ ہے ختم جہاد، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ، تو ہم سے راضی ہے، ہم تجھ سے راضی ہیں، سورہ فجر۔ 14 شہادت، خبردار راہ خدا کے شہیدوں کو مردہ خیال بھی نہ کرنا، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں رزق پا رہے ہیں، آل عمران۔ اگلا پوائنٹ اب ختم ہو گئے ہیں، جو 14 پوائنٹ تھے اس سے آگے صرف عنوان ہے، امام حسین علیہ السلام اور ارشادات رسول اکرم۔ آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ اس عنوان سے کل 13 ارشادات ہیں، آئیے ان کو پڑھتے ہیں۔ 1، پروردگار میں حسین کو دوست رکھتا ہوں تو اسے اور اس کے دوستوں کو دوست رکھتا ہے، یہ بریکٹ میں لکھا ہے مسند احمد بن حنبل۔ 2، میں اہل بیت سے جنگ کرنے والوں کے لیے سراپا جنگ اور صلح کرنے والے کے سراپا صلح ہوں، بریکٹ میں مسند احمد۔ نمبر 3، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، پروردگار حسین کے دوست کو دوست رکھنا، یہ بریکٹ میں لکھا ہے مسند احمد۔ نمبر 4، چوتھا ارشاد جو ہے رسول اکرم کا کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، بریکٹ ہے مسند احمد۔ نمبر 5، جو سردار جوانان جنت کو دیکھنا چاہتا ہے وہ حسین کی طرف نظر کرے، ان بریکٹ لکھا ہے مسند احمد۔ نمبر 6، حسن و حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، مسند احمد۔ نمبر 7، میرے تمام گھرانے میں سب سے زیادہ محبوب حسن اور حسین ہیں، بریکٹ ہے ترمذی۔ 8، میں نے حسن و حسین کے نام اس لیے رکھے ہیں کہ یہ جنتی نام ہیں، بریکٹ میں نام ہے ایضاح بغوی۔ نمبر 9، جو حسن اور حسین کو دوست رکھے گا وہ میرا دوست اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرا دشمن ہے، ان بریکٹ لکھا ہے ابو سعد۔ نمبر 10، مجھے حسین کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے، ابن منی۔ نمبر 11، جو حسن اور حسین ان کے باپ اور ان کی مادر گرامی سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، ان بریکٹ ہے مسند احمد۔ نمبر 12، حسین تم سید ابن سید، برادر سید، امام ابن امام، برادر امام، حجت
ابن حجت اور برادر حجت ہو. یہ بریکٹ میں لکھا ہے مودۃ القربہ. نمبر 13، حسین میرا پارہ جگر ہے، جو اسے اور اس کی اولاد کو دوست رکھے اس کے لیے توبہ ہے اور اس کے قاتل کے لیے جہنم ہے. اور یہ ہے سورہ القربہ، ان بریکٹ ہے، کتاب کا نام ہے مودۃ القربہ. نمبر 14 اور آخری یہ ہے رسول اللہ کا ارشاد اس عنوان میں کہ میرا حسین سرزمین طف پر شہید ہوگا اور یہ امت میرے بعد فتنے میں مبتلا ہو جائے گی. یہ بریکٹ میں ہے جمع الفرائض. یہاں تک ہم نے امام حسین اور ارشادات رسول اکرم کا ہے. اس سے آگے انداز غم کا عنوان ہے اور اس کے بھی 14 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں کہ انداز غم کیا ہوتا ہے. 1، دل کا رنجیدہ ہونا. 2، دل میں درد کا اٹھنا. 3، آنکھوں کا نم ہو جانا. 4، آنسوؤں کا نکل جانا. 5، آنسوؤں کا ٹپکنے لگنا. 6، آنسوؤں کا رخساروں پر جاری ہو جانا. 7، آواز کا بلند ہو جانا. 8، روتے روتے ہچکیاں بند جانا. 9، صدائے نالا و شیون کا بلند ہو جانا. 10، سر و سینہ پیٹ لینا. 11، انداز حزن و غم پیدا کر لینا. 12، روتے روتے آنسوؤں کا خشک ہو جانا. 13، شدت غم سے ترک آب و دانہ کر دینا. 14، آنکھوں سے آنسوؤں کے بجائے خون کے قطرے ٹپک پڑنا. یہ 14 پوائنٹ تھے انداز غم کے عنوان سے. اگلا عنوان ہے اسباب بکائے علی الحسین. اس میں بھی 14 پوائنٹ ہیں، آئیے پڑھتے ہیں. 1، جناب آدم نے عالم قدس میں تصویر دیکھی تو روئے. 2، مومن کے سامنے ذکر آئے گا تو روئے گا. 3، مرسل اعظم کی نگاہ پڑ گئی تو روئے. 4، عرض کربلا پر نگاہ سبب گریہ ہے. 5، انبیاء نے نام حسین لیا اور روئے. 6، پیغمبر نے لب و دندان کے بوسے لیے اور روئے. 7، انتساب الحسین موجب گریہ ہے. جناب نوح نے نام حسین سے کیل اٹھائی اور روئے. 8، ماہ محرم آیا اور آنسو نکل پڑے. 9، مومن سرزمین کربلا پر وارد ہوا اور رویا. 10، نام کربلا آیا اور آنسو نکل آئے. 11، ٹھنڈا پانی پیا اور امام صادق کے آنسو نکل پڑے. 12، خاک کربلا کو سونگھا اور ثانیہ زہرا گریہ فرمانے لگیں. 13، کسی غریب و مظلوم کا ذکر آیا اور حسین کے مصائب پر رونا آ گیا. 14، اور آخری پوائنٹ ہے اس کتاب میں اس عنوان سے مصائب کربلا پر غور کیا اور آنسو کا سلسلہ شروع ہو گیا. اگلا عنوان ہے فضائل و امتیاز گریہ. یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ بھی کل 14 فضائل بتائے ہیں. 1، گریہ رسول اکرم سے ارتباط کا ذریعہ. 2، گریہ معصوم عالم کی تسکین کا سبب. 3، گریہ ادائے حق پیغمبر ہے. 4، گریہ اقتدائے سیرت مرسلین ہے. 5، گریہ مصداق اجر رسالت ہے. 6، گریہ تسلیت قلب معصومین ہے. 7، گریہ نصرت حسین ابن علی ہے. 8، گریہ ہمہ وقت عبادت ہے. 9، گریہ وجہ شفاعت ہے. 10، گریہ آتش جہنم کو خاموش کرنے کا ذریعہ ہے. 11، چشم گریاں بر حسین روز قیامت گریاں نہ ہوگی. 12، قطرہ اشک محبوب پروردگار ہے. 13، قطرات اشک کو ملائکہ شیشے میں جمع کرتے ہیں. 14، اشک کے عزا ذخیرہ آخرت اور موجب ثواب بے حساب ہے. یہاں تک 14 پوائنٹ ختم ہو گئے امتیازات اور فضائل جو تھے. اب اس سے آگے کا پیراگراف چھوٹا سا ہے کہ خبردار ان روایات پر کوئی شخص یہ اعتراض نہ کرے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ گریہ تو خود دعوت عمل ہے. اگر گریہ امام حسین علیہ السلام سے رابطے کی علامت ہے اور ربط حسین مستقل دعوت عمل ہے. حسین کا ربط عمل صالح ہے، بے عملی سے نہیں ہے. تو سامعین، اگلا عنوان ہے مجالس سے قبل ولادت امام حسین. آئیے پڑھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتی تھیں. یہ 14 پوائنٹ ہیں. اس میں بھی جناب ہم پڑھتے ہیں تاریخ، ہم اس میں تاریخ کے جھروکوں میں جھانکیں گے. آئیے اب ہم پڑھتے ہیں مجالس قبل ولادت امام حسین.
ایک، جناب آدم نے عرفات میں پنجتن پاک کا واسطہ دے کر دعا کی تو نام حسین پر آنسو نکل آئے اور جبرائیل نے مصائب بیان کیے۔ دو، شب معراج جنت میں حوریہ نے مصائب بیان کیے اور پیغمبر اسلام سماعت فرماتے رہے۔ نمبر تین، شب معراج دو قصر سرخ و سبز دیکھ کر جنت میں جبرائیل نے مصائب امام حسین بیان کیے اور حضور سرور کائنات نے گریہ فرمایا۔ نمبر چار، جناب آدم سرزمین کربلا سے گزرے تو ٹھوکر کھانے پر پیروں سے خون جاری ہو گیا اور وحی الہی آئی کہ یہ عرض کربلا ہے اور آدم روئے۔ نمبر پانچ، سفینہ نوح کو جھٹکا لگا تو ارشاد قدرت ہوا کہ سفینہ کربلا سے گزر رہا ہے اور جناب نوح روئے۔ نمبر چھ، جناب موسیٰ اور خضر کی ملاقات ہوئی تو خضر نے مصائب آل محمد بیان کیے اور دونوں روئے۔ نمبر سات، بساط سلیمانی کا گزر کربلا کی سمت سے ہوا تو چکر آ گیا اور حاملان بساط نے مصائب کربلا بیان کیے۔ آٹھ، جناب ابراہیم نے ملکوت و سماوات و ارض کے مشاہدے میں شبیہ حسین دیکھی تو گریہ شروع کر دیا۔ نو، بت شکنی کے موقع پر تصور مصائب حسین کی بنا پر فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ 10، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر ذکر حسین آ گیا تو بے ساختہ گریہ فرمایا۔ 11، جناب ابراہیم کا زمین کربلا سے گزر ہوا تو گھوڑے سے گر پڑے اور گریہ فرمایا۔ 12، جناب اسماعیل شط فرات پر گوسفند چرا رہے تھے اور گوسفند نے پانی نہیں پیا تو بیان مصائب کربلا پر روئے۔ 13، جناب عیسیٰ نے حوارین کے درمیان ذکر کربلا کیا اور سب رونے لگے۔ 14، جناب موسیٰ طور سینا پر بارہا روئے۔ الخصائص الحسینیہ یہ کتاب کا نام ہے۔ یہ 14 پوائنٹ ہم نے پڑھ لیے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ اس سے آگے کا عنوان ہے مجالس بعد ولادت امام حسین علیہ السلام۔ آئیے اس عنوان سے بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں کہ تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے۔ جی، یہ بھی کل 14 پوائنٹ ہیں۔ ایک، آسمانوں پر تہنیت ولادت کے لیے آنے والے 10 لاکھ ملائکہ سے پروردگار عالم نے مصائب حسین بیان کیے۔ 2، حجرہ جناب سیدہ میں تذکرہ مصائب کیا گیا۔ 3، ازواج کے حجرات میں یہی تذکرہ کیا گیا۔ 4، مسجد پیغمبر میں کبھی خود پیغمبر نے بیان کیا، کبھی جبرائیل امین نے اور کبھی 12 فرشتوں نے جو زیارات امام حسین علیہ السلام کے لیے آئے تھے۔ 5، خاک کربلا جناب ام سلمہ کے حوالے کرتے ہوئے جناب پیغمبر اسلام کا بیان۔ 6، ممبر کوفہ سے مولا کائنات کا بیان مصائب۔ 7، صفین سے واپسی پر زمین کربلا پر مولا کائنات کا بیان۔ 8، صدیقہ طاہرہ کی مجلس۔ 9، مدینے میں ام البنین کا بیان۔ 10، وقت آخر امام حسن کا بیان مصائب جس کے سامع خود امام حسین تھے۔ 11، مدینے سے رخصت کے وقت قبر رسول پر تذکرہ مصائب جس کے ذاکر پیغمبر اکرم تھے اور سامع امام حسین علیہ السلام۔ 12، ہاشمی خواتین کے درمیان وقت رخصت مدینہ امام حسین کا بیان۔ 13، امام حسین علیہ السلام کا مدینے سے روانگی کے وقت ملائکہ اور جنات کے درمیان بیان مصائب۔ 14 اور آخری پوائنٹ ہے حجاج کے درمیان امام حسین علیہ السلام کا بیان مصائب بیت اللہ حرم میں اور بریکٹ میں ہے خصائص حسینیہ۔ اگلا عنوان ہے سامعین مجالس بعد شہادت امام حسین۔ آئیے ہم ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بھی کل 14 پوائنٹ ہیں۔ 1، مقتل میں ثانی زہرا کا بیان۔ 2، لاش مطہر کے درمیان جنات کا نوحان۔ 3، کوفے کے بازار میں اہل حرم کا بیان۔ 4، شام و مدینہ میں اہل بیت کا بیان۔ 5، دربار یزید میں تذکرہ مصائب۔ 6، مسجد اموی میں امام زین العابدین کا خطبہ۔ 7، شام کی عورتوں کے درمیان ثانی زہرا کا بیان۔ 8، مدینے کے باہر عابد بیمار کا بیان۔ 9، قریب مدینہ جناب ام کلثوم کا مرثیہ۔ 10، قبر حسین پر ملائکہ کا نوحہ و ماتم۔ 11، آسمانوں پر مجلس صدیقہ طاہرہ۔ 12، ائمہ معصومین کی مجلسیں۔ 13، ملائکہ کی مجلسیں۔ 14، عزاداران حسین کی مجلسیں۔ اگلا عنوان ہے منازل شہادت اور یہ بھی کل 14 ہیں۔
شہید مربوط بحق ہوتا ہے۔ 2 شہید قوم پر صاحب حق ہوتا ہے، اپنی زندگی دے کر ساری قوم کو زندہ کرتا ہے۔ 3 شہید نمونہ ایثار ہوتا ہے۔ 4 شہید کا جسم بھی محترم ہوتا ہے۔ 5 شہید کا ہر قطرہ خون محبوب پر پروردگار ہوتا ہے۔ 6 شہید نیکیوں کے آخری مرتبے کا نام ہے۔ 7 شہید روز قیامت شہادت دیتا ہے۔ 8 شہید روز قیامت شفاعت کرتا ہے۔ 9 شہید کی خاک تربت طیب و طاہر ہوتی ہے۔ 10 لفظ شہید ہر قوم و ملت میں قابل احترام ہے۔ 11 شہید جنت کا خریدار ہوتا ہے۔ 12 شہید نفس مطمئن اور مرضی حق کا طلبگار ہوتا ہے۔ 13 شہید صاحب نعمت و فضل الہی ہوتا ہے۔ 14 شہید زندہ و جاوید اور مرزوق عند اللہ ہوتا ہے۔ اور یہاں تک ہم نے 14 پوائنٹ پڑھ لیے، جس کا عنوان تھا منازل شہادت، اور اگلا عنوان ہے دروس کربلا، اور اس کے بھی 14 پوائنٹ ہیں، اور اس کے بعد یہ والا چیپٹر یہاں سے ختم ہو جائے گا اور پھر ہم آگے چلیں گے۔ آئیے دروس کربلا کے پوائنٹ پڑھتے ہیں۔ 1 وطن کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، اسلام پر وقت پر جائے تو اسے ترک کر دینا چاہیے۔ مقصد کی راہ میں ہر طرح کی قربانی ضروری ہے۔ 3 حقیقی محبت یہی ہے کہ دوست کی راہ میں جان بھی دے دی جائے۔ 4 حریت کا اسلامی مفہوم یہ ہے کہ ظالم کی نوکری سے آزادی حاصل کر لی جائے۔ 5 فقاہت کے معنی یہ ہیں کہ نصرت حسین علیہ السلام میں قدم آگے بڑھیں اور ظالموں کو بھی دعوت نماز دی جائے۔ 6 حقیقی مساوات یہ ہے کہ غلام کا سر بھی اپنے زانوں پر رکھا جائے۔ 7 جذبات نفس پر قابو پانے اور جذبات کو پابند مشیت بنانے کا نام ہے۔ 8 تقاضائے وفا یہ ہے کہ امان نامہ ملے مگر اسے ٹھکرا دیا جائے۔ 9 قربانی کا مفہوم یہ ہے کہ جذبات کی قربانی دی جائے، نہ کہ جذباتی قربانی۔ 10 تبلیغ کا صحیح راستہ یہ ہے کہ راستہ روکنے والے کو بھی پانی پلا دیا جائے۔ 11 اسلامی جہاد کا اندازہ یہ ہے کہ شدت مظالم میں بھی جنگ کی ابتدا نہ کی جائے۔ 12 دشمن لاکھ سرکشی پر آمادہ ہو لیکن دعوت اللہ دیتے رہو۔ 12 میدان جہاد میں قدم جما دو تو لاکھوں کے مقابلے میں بھی قدم پیچھے نہ ہٹیں۔ 14 اور آخری پوائنٹ ہے بندگی کی حقیقی شان یہ ہے کہ زیر خنجر بھی سجدہ معبود ادا کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے، اور اب اس کے بعد ہم جس صفحے پر پہنچے ہیں وہ ہے صفحہ نمبر 264، اور اس میں اوپر لکھا ہوا ہے ترجمہ، اور جو مین ٹاپک ہے وہ ہے دعائے عرفہ، امام حسین علیہ السلام، یعنی عرفات کے میدان میں جو امام حسین علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو سامعین، ہم اس کو ابھی اس آڈیو میں پڑھنے شروع کر سکتے ہیں۔ جی ہم شروع کر دیتے ہیں، پھر جتنی ہوگی پھر باقی اگلی آڈیو میں۔ جی امام حسین علیہ السلام میدان عرفات میں ماہ ذی الحج کی 9 تاریخ تھی۔ مکہ معظمہ کے قریب عرفات کے میدان میں حجاج بیت اللہ مصروف ثناء و دعا تھے کہ ایک مرتبہ راوی کی نگاہ دامن کوہ کے اس حصے پر پڑ گئی جہاں سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب و انصار اور اہل خاندان کے ساتھ دعا و مناجات میں مصروف تھے۔ زبان مبارک پر حمد و ثنا اور التماس و دعا کے فقرات تھے اور چشم مبارک کے مسلسل آنسو جاری تھے۔ رخ طرف آسمان اور ہاتھ اٹھائے ہوئے لہجے میں دعا و مناجات کا انداز اور طریقہ التماس میں ایسا گداز جیسے کوئی گدائے بے نوا سلطان السلاطین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض دعا کر رہا ہو۔ امت کے لیے اس سے بہتر نسخہ شفا و دعا اور تربیت قوم کے لیے اس سے بالا تر انداز بیان مدعا ممکن نہیں ہے۔ رب کریم جملہ اہل ایمان کو توفیق دے کہ میدان عرفات میں حاضر ہو کر یا کم سے کم روز عرفہ اس دعا کی تلاوت کا شرف حاصل کریں۔ اور نیچے لکھا ہوا ہے جوادی۔ اب اس کے بعد سامعین یہ دعائے عرفہ کا ترجمہ شروع ہوگا، تو ہم اب کیونکہ 30 منٹس ہمارے ہونے کو ہیں تو کیوں نہ ہم اس ترجمے کو اگلی آڈیو میں شروع کریں تاکہ ایک تسلسل کے ساتھ پھر ہم اس میں ختم کر دیں گے۔ یہاں تک جو کچھ پڑھا ہے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو سن کے کیسا لگا،
اور اگر مجھ سے کوئی پڑھنے میں غلطی ہوئی ہے تو اللہ مجھے معاف کرے. رائٹر سے بھی میں معذرت چاہتی ہوں اور آپ سامعین سے بھی معذرت چاہتی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آئندہ ہم اگلی آڈیو میں اس سے بہتر مزید علم ہم تک پہنچے گا. چلیے آج کی آڈیو کو اختتام کرتے ہیں، اور یہ ہے صفحہ نمبر 264، اور یہیں سے ہم اگلی آڈیو کا آغاز کریں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.